نہیں ملی صحابہ کو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میں اللہ کے سامنے ایسی توبہ کروں گا کہ بس میں اپنے اللہ کو راضی کر دوں گا اور مجھے کوئی دیکھ نہ پائے۔ چپکے چپکے میں اللہ کے سامنے، جب سارا مدینہ سو جائے گا اور لوگ نیند کے اندر ہوں گے، میں چپکے سے مسجد نبوی میں جاؤں گا اور اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ جب دلوں میں ایمان اترتا ہے، اللہ کا خوف اترتا ہے، بندہ تھوڑی سی بات سن کر کے اس کا دل پگھل جاتا ہے اور پھر چپکے چپکے رات کو روتا ہے۔ یہ وہ مجلسیں ہیں بزرگوں دوستوں، ان مجلسوں میں زندگی کا بھٹکا ہوا انسان اور زندگی کے اندر روزانہ اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا انسان اور ہزاروں مرتبہ نافرمانی کرنے والا انسان، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹانے والا انسان جب ان مجلسوں کے اندر آ جاتا ہے اور کبھی اس کے دل میں بات پڑ جاتی ہے، پھر رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے جو روتا ہے کہ مولا کوئی تو تیری بارگاہ میں کوئی اپنا عمل لے کر کے آیا ہے، کوئی نماز لے کر کے آیا ہے، کوئی تیرے راستے میں وقت لگا کر کے آیا ہے، کوئی صدقہ کر کے آیا ہے، کوئی حج کر کے آیا ہے، مولا میں تیرا ہو پاپی بندہ ہوں کہ میری زندگی میں سوائے گناہوں کے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ اس نورانی مجلس میں آیا ہوں، اے اللہ تو میری معافی کا اعلان کر دے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے لیے جو راستے کھولتے ہیں بندہ تصور سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں ان مجلسوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سوچا۔ اس لیے بندے کو کبھی کبھی سوچنا چاہیے، یار میری عمر کتنی ہو گئی، میں نے کتنا زمانہ گزارا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے ہوئے، میرا اللہ کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی بات اس کے دل پر لگ گئی اور رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے ایماننے والا بن گیا تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے زندگی کے بدلنے کے فیصلے کر دیں گے۔ اور ہم سب یہاں پر زندگی بدلنے کا ارادہ لے کر کے آئے ہیں۔ ارے بولو آئے کہ نہیں آئے؟ اپنے گھروں سے اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے انشاءاللہ یہ عہد لے کر کے جائیں گے کہ اللہ اب تک جو گزری ہو گزری، اب کے بعد اب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ارادہ اور جذبہ آدمی یہاں سے لے کر کے جائے، تب تو ان مجلسوں میں آنے کا فائدہ ہوا، ان اجتماع میں آنے کا فائدہ ہوا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج جب سارا مدینہ سو جائے گا میں اللہ کے سامنے اٹھ کے معافی مانگوں گا کہ خوف ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے خوف کا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں آ جائے تو پھر بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر نافرمانی کی طرف چلا بھی گیا فوراً توبہ کرے گا۔ جیسے ایک آدمی زہر کھا لیتا ہے تو کیا کرے گا؟ زہر کھا لیا بھول میں تو کیا کرے گا؟ کھا لیا کہ نہیں، اس کا علاج کروائے گا، ڈاکٹروں کے پاس بھاگے گا، دوائی گولی لے گا کہ تاکہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں، اس کا جو نقصان ہے اس نقصان سے میں بچ جاؤں۔ فرمایا جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں ہدایت ہوگی، وہ اگر گناہ کی طرف چلا بھی گیا بھول سے تو فوراً واپس آئے گا، معافی مانگے گا اللہ سے، اپنا رخ اور اپنا معاملہ صحیح کرے گا اللہ سے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز ہو گئی اور دیکھا کہ سارا مدینہ سو چکا ہے، ابھی چپکے چپکے اپنے چہرے پر رومال ڈالا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے کہ آج میں جاؤں گا کوئی مجھ سے پہلے چلا نہ جائے، تو فوراً مسجد نبوی کی طرف کپڑا ڈال کر کے چہرے کو چھپا کر کے مسجد میں داخل ہوئے۔ اور اس وقت تک مسجد نبوی کے اندر چراغ رات کو نہیں جلتا تھا، چراغ نہیں جلتا تھا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے مسجد نبی میں انہوں نے چراغ جلایا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تم ہدایت کی محنت کرو گے، جہاں جہاں سے گزر جاؤ گے، اللہ رب العزت وہاں والوں کو ہدایت ضرور دیں گے، اور جہاں تم نہیں گئے لیکن تمہاری کوشش اور فکر رہی، اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش اور فکر پر اور تمہارے تڑپنے اور رونے پر اللہ رب العزت وہاں ہواؤں کو استعمال کرے گا، وہاں جناتوں کو استعمال کرے گا کہ جنات ہدایت کا سبب بنیں گے، ہوا ہدایت کا سبب بن جائے گی۔ تو
تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، ایمان نہیں لائے تھے اور یہ تجارت کی غرض سے وہاں پر گئے، تو ایک گھاٹی میں کہیں سوئے رات کو، تو ایک جن آیا ان کے پاس اور ان کو جگایا کہ اٹھو، یہاں کیوں سوئے، مدینہ جاؤ، مدینے میں ایک نبی آیا ہے آخر الزمان، تم جاؤ، تم سے پہلے کوئی چلا نہ جائے۔ ابھی پھر اٹھ کر کے سو گئے، دوبارہ اس نے جگایا، تیسری مرتبہ اس نے جگایا کہ جاؤ، کیوں سوئے ہو؟ تو یہ وہاں سے اٹھے اور ایک راہب تھا اس زمانے میں بہت بڑا، اس کے پاس گئے، اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، میں تجارت کی غرض سے یہاں ملک شام میں آیا ہوں اور 3 مرتبہ مسلسل جن نے مجھے جو ہے آواز دی کہ بھائی مدینے جاؤ، نبی آخر الزمان ہے، کیا بات ہے؟ تو اس راہب نے کہا ہاں، آخر الزمان نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے وہ آ گئے ہو، تم جلدی جاؤ، تم سے پہلے کوئی آگے نہ چلا جائے۔ تو یہ وہاں سے نکلے، جب نکلنے لگے تو دل میں ارادہ ہوا کہ بھئی میں اس نبی کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جاؤں۔ تو یہ بازار میں گئے، اس زمانے میں قندیل لالٹین جو ہوتی تھی، اب تو ہمارے ہاں بھی لائٹیں آ گئی ہے، پہلے زمانے میں قندیل لگتے تھے لائٹیں، آپ سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ تو وہ لالٹین جو ہے وہ بازار میں گئے دکان پر، کہا کہ مجھے اچھی لالٹین چاہیے، قندیل چاہیے، اس نے ایک دی، تو انہوں نے ایک دی، کہا دوسری دو، اس نے دوسری دی، تیسری دی، 3-4 اس نے قندیل لیے، کہا اتنی کو کیا کرو گے؟ کہا کہ مجھے ضرورت ہے اس کی، آخر الزمان نبی آئے ہیں، میں ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہاں سے نکلے، مہینوں کا سفر کیا، ملک شام اور مدینہ، مہینوں کا سفر، جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے ناخن بڑھ گئے، بال جو ہے پراگندہ ہو گئے، بڑھ گئے، اور کپڑے غبار آلود ہو گئے، اور مسجد نبوی میں ایک جگہ پر بیٹھے جا کے صحابہ نے دیکھا کوئی مسافر اجنبی آدمی ہے، ان کے قریب آئے، احوال پوچھے بھائی کہاں سے آئے؟ کہا میں ملک شام سے آیا ہوں، تمہارے نبی آخر الزمان جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ وہ ابھی آنے والے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ابو ذر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ جھوٹے نبی کا چہرہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میں فوراً آپ کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کر کے سارا قصہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا تمیم، تمیم تمہارے لیے مبارک ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنات نے دعوت دی ہے، کس نے دی بولو؟ جنات نے دعوت دی ہے، اور میں جنات کی دعوت پر آپ کی خدمت میں آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھوایا، اسلام قبول کیا۔ رات میں دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے، تو انہوں نے دوسرے دن تیل خریدا اور ان جو لالٹین لے کے آئے تھے وہ لائے، اس کے اندر تیل ڈالا اور مسجد نبوی میں 2-3 جگہ پر رکھ دیا۔ صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ آج تو جو ہے مسجد نبوی کے اندر لائٹ لگ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے پوچھا بھائی یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو فرمایا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جو آدمی آیا جنات والا وہی اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ بھائی پتہ نہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی منشا کے مطابق کیا ہے یا منشا کے خلاف کیا ہے، پوچھا بھی نہیں اور میں نے لالٹین لگا دی، ہو سکتا ہے میں اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا نہ بنوں۔ تو یہ خوف پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا تمیم یہ چراغ تم نے جلائے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے تو میری طرف سے اور خیر ہے تو آپ کی طرف سے اور شر ہے تو میری طرف سے، میں یہ ملک شام سے لے کے آیا تھا اور میں نے جب یہاں پر اندھیرا دیکھا تو میں نے یہ لالٹین مسجد میں لگا دی تاکہ صحابہ اطمینان کے ساتھ ذکر اور تلاوت کر سکے، نماز پڑھ سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی لڑکی ہوتی، میرے لڑکیوں کے نکاح ہو چکے ہیں، اگر کوئی لڑکی اور ہوتی تو میں تیری نکاح میں دے دیتا، اتنے خوش ہوئے۔ اور فرمایا کہ میرے پاس اگر لڑکی موجود ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نکاح ہو چکے تھے، فرمایا اگر کوئی ہوتی تو میں تجھے دے دیتا خوشی کے مارے، مجھے آج اتنی خوشی ہوئی ہے تیرے عمل سے۔ اور فرمایا قیامت تک جتنی مسجدوں کے اندر چراغ جلائے جائیں گے اور جو جلانے کی پہل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور ان سب کا ثواب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، اس لیے کہ پہل کرنے والے یہ ہیں۔ ہاں
دین کے کسی کام میں آدمی پہل کرتا ہے، اس پر جو آدمی چلتا ہے اللہ رب العزت جو جتنے چلتے رہیں گے قیامت تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں خیر کے عادی بننے چاہیے، ہمارے اندر خیر غالب ہونی چاہیے، خیر کے کاموں کو اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے، امت کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے ہم۔ ہاں تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے دلوں میں خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر اتنا پیدا ہوا کہ یہ بسا اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیاں دینے پڑتی تھی۔ ابھی صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور ایک ستون کے پاس 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت باندھی، ابھی نماز مکمل نہیں کی کہ دوسرے کونے سے رونے کی آواز آئی۔ کیا ہے بولو؟ رونے کی آواز آئی۔ ہم میں سے اللہ کرے ہم بھی ایسے بنے کہ ہم بھی رات کو یہ سوچ کر اٹھے کہ آج میں اللہ کے سامنے ایسی توبہ کروں گا کہ آج کوئی نہیں کرے گا اور مجھ سے پہلے کوئی توبہ نہ کرے، آج میں یہ سوچ کر کے توبہ کروں گا۔ ہاں ارے بولو کرو گے؟ ایسا موقع، ایسا نورانی مجلس بزرگ دوستوں بہت کم نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو جب انہوں نے سلام نہیں پھیرا اس سے پہلے رونے کی آواز آئی، انہوں نے دل میں سوچا ابو ذر ہو نہ ہو کوئی تجھ سے آج پہلے نکل گیا آگے، ہاں کوئی اللہ کا بندہ آج تجھ سے پہلے توبہ کرنے چلا گیا، ہاں آج تجھ سے توبہ کرنے پہلے چلا گیا۔ انہوں نے سلام پھیرا، اندھیرا تھا تو چپکے چپکے اس آواز کی طرف بڑھے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب وہاں پر قریب گئے تو دیکھا کہ بلال کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے بولو؟ بلال کی آواز ہے۔ کہا بلال آج میں یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ سارا مدینہ سو جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے توبہ کروں گا، لیکن آج تم مجھ سے آگے نکل گئے۔ جیسے آدمی اس وقت دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے، میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، میری فیکٹری اس سے زیادہ ہو جائے، اس نے اتنا اچھا مکان بنایا ہے، میرا مکان اس سے اچھا ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم صحابہ ایمان اور اعمال بنانے میں اور اپنی آخرت بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، جیسے ہم دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، اتنا ہمارے اور صحابہ کے ایمان کا معیار اور فرق ہے۔ تو یہ آئے ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ بلال آگے بڑھ گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آج مسجد میں آپ نے 2 ہی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ ایک دعا کرتا ہے اور دوسرا دعا پر آمین کہتا ہے، پھر دوسرا دعا کرے گا، اس کی دعا پر دوسرا آمین کہے گا۔ ٹھیک ہے، ابو ذر تم دعا شروع کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگنی شروع کی، بہت ساری دعائیں مانگی۔ دعا مانگتے مانگتے یہ کہا کہ اے اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہمیں اکٹھا رکھنا۔ کیا دعا مانگو بولو؟ اے اللہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ساتھ رکھنا، یعنی جس جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اسی جنت میں ہم بھی جائیں۔ تو اس کا جواب اس پر آمین بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہی، انہوں نے دوبارہ زور سے کہا، ہو سکتا ہے نہ سنا ہو بلال نے، زور سے کہا پھر بھی آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ کہا پھر بھی آواز نہیں آئی، تو انہوں نے دعا روک دی۔ روک کر کے دیکھا کہ بھائی بلال آمین کیوں نہیں کہہ رہے، دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے، تو ان کو ہوش میں لایا۔ ہوش میں لانے کے بعد کہا بلال کیا بات ہے، میں ہی دعا مانگ رہا ہوں تم آمین نہیں کہہ رہے ہو۔ کہا ابو ذر میری اور آپ کی یہ حیثیت، میرا اور آپ کا یہ مقام کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگے، ہم غلام اور وہ ہمارے آقا تمام انبیاء کے سردار اور ہم جو ہے آپ کے غلام ہیں، ہمارا اور آپ کا مرتبہ برابر کیسے ہو سکتا ہے اور ہم جنت میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ہم اس لائق اور مستحق نہیں ہے کہ اس دعا پر میں آمین کہوں۔ تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام اور سب سے اونچا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما اور اس کے صدقے میں ہم کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یہ دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں مسجد نبوی کے اندر ایک چراغ روشنی ظاہر ہوئی، ایک نور ظاہر ہوا، اندھیرا تھا، وہ قریب آیا، آتے آتے ان دونوں کے قریب آیا، یہ کھڑے ہو گئے تو دیکھا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اب ان کے پاس آئے اور آ کر کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آج آپ لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ کیا کہا؟ آج آپ لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ تو یہ صحابی ڈر کے مارے رونے لگے کہ پتہ نہیں کون سی گستاخی ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو جگایا نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے رونے کے اندر کون سا وہ درد تھا اور کون سی وہ چیز تھی کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیا؟ اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، ابھی بھی جبرائیل میرے پاس آئے، سلام کیا اور کہا کہ نبی جی جاؤ، تمہاری امت کے دو قیمتی آدمی جن کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ عرش سے آپ کو حکم دے رہا ہے کہ مسجد نبی میں جائیے اور ان کی دعا پر آمین کہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا دعا کر رہے تھے؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال یہ دعا کر رہے تھے کہ نبی کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا رکھنا، تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ اتنی بڑی دعا تم کیوں کر رہے ہو، ہم اس لائق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہاری دعا کو سن رہا تھا، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے رات کی تنہائی میں تم دعا کر رہے تھے، اللہ تمہاری دعا کو سن رہا تھا اور تمہاری دعا سن کر کے اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ مجھے آمین کہنے کو کہا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں نبی جی آپ جب جاؤ گے آپ کی داہنی طرف بلال ہوں گے اور بائیں طرف ابو ذر ہوں گے۔ ہاں ایسا خوف و ڈر ایمان کی برکت سے بزرگوں دوستوں پیدا ہوتا ہے، ایمان کی محنت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا تعلق اور ڈر پیدا ہوتا ہے پھر آدمی اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا دھوتا ہے۔ اللہ سے اگر آدمی کو کوئی انسیت نہیں ہے، اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے، اللہ کے حکم توڑ دے گا۔ آج آدمی دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے تو ان کی بات مانتا ہے، ان کے مطالبے پورے کرتا ہے۔ ارے کرتا کہ نہیں کرتا؟ بچوں کے مطالبے پورے کیے جاتے ہیں، بیوی کی بات مانی جاتی ہے، دنیا کے تقاضے اس کے پورے کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ دل کے اندر محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت نہیں ہوگی بندہ اللہ کی بات نہیں مانے گا۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کی بات بندہ مانے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ سے محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بولو؟ اللہ کی محبت میں بہت تیز ہوتے ہیں، بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ بندے اللہ سے محبت کر، اگر تو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے تو ملا دیا جائے گا، اگر دنیا سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن دنیا تجھ سے چھوٹ جائے گی اور قبر کے گھرے میں تجھے لے جا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں ہم سب ہدایت کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ایک دل کے اندر فکر ہو، اڑن ہو۔ یاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میواتی سے پوچھا کہ بھائی کتب بنے گا تو؟ ولایت کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اللہ اپنے مخصوص بندوں کو مقام دیتا ہے۔ تو کہا حضرت کیوں نہیں بنوں گا؟ فرمایا ایک بات اپنے اندر پیدا کر لے، جیسے ایک بیڑی والا ہوتا ہے، سگریٹ والا ہوتا ہے، کوئی نشے والا ہوتا ہے، وہ جہاں کسی چیز سے فارغ ہوا فوراً اس کا دماغ اس کی طرف جائے گا۔ ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟